نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک قریب ہے، اب تو بس دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک اللہ رب العزت عطا کریں گے اور وہ دن آ جائیں گے کہ ایک ایک دن کی عبادت بہت زیادہ لکھی جائے گی ہمارے نامہ اعمال میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ابھی بھی یہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ماہ شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے۔ آپ تو یوں فرماتے تھے نا کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور چونکہ اب شعبان ہے تو یا اللہ ماہ شعبان میں ہمیں برکت دیجیے کہ ہم ابھی بھی بہت سارے آپ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور جب ماہ رمضان آ جائے تو وہ بھی ہماری قسمت میں کیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی سال کے لحاظ سے ترتیب میں 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کے بالترتیب نام تو اس طرح ہے نا کہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے، پانچواں مہینہ جمادی الاول ہے، اور چھٹا مہینہ جمادی الاخری ہے، ساتواں مہینہ رجب المرجب ہے، اور آٹھواں مہینہ شعبان المعظم ہے، نواں مہینہ رمضان المبارک ہے، 10واں شوال المکرم ہے، اور 11واں مہینہ ذی القعدہ ہے، اور 12واں مہینہ ذو الحجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عبادات ہمیں عطا کی ہیں۔ اس میں روزے دن کو رکھے جاتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العزت اس میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر عطا کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں ہی اعتکاف کی عبادت بھی ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اور اس میں را، میم اور ضاد تینوں حروف پر زبر ہے، اور رمز جو ہے رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز کے معنی ہوتے ہیں جلنے اور جلانے کے، اور یہ نام اس مہینے کے لیے اس لیے بھی رکھ دیا گیا، تجویز کیا گیا کہ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلانے اور معاف کرانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں دلوں میں آخرت کی فکر اور تیاری کی حرارت اور گرمی پہنچتی ہے، جیسے کہ سورج کی حرارت سے مٹی، ریت اور پتھر کو گرمی پہنچتی ہے۔ یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کے ساتھ اکثر ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، یا پھر رمضان المعظم بھی کہتے ہیں۔ مبارک کا معنی برکت والی چیز،
کیونکہ یہ مہینہ شریعت کی نظر میں برکت والا مہینہ ہے۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ عام دنوں میں ہم اور ہر وہ بندہ جو روزے دار ہے، ہر مسلمان، وہی سب کچھ ہوتا ہے، وہی آمدن ہوتی ہے، لیکن اتنا کچھ نہیں تیار ہو سکتا۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں دسترخوان چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں، چاہے کہ آمدن جتنی بھی ہو، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اعمال کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو عام دنوں میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ دوہرا نہیں بلکہ سنگل دیا جاتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو اسے بہت بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اور معظم رمضان المعظم بھی اکثر کہا جاتا ہے، کیونکہ معظم کا معنی ہے عظمت والی چیز، اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر کیونکہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس لیے بھی اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور اکثر ہم اپنی زبان میں رمضان شریف بھی کہتے ہیں، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ۔ تو شریف کے معنی شرافت والی چیز، اور یہ مہینہ کیونکہ تمام مہینوں میں سے زیادہ شرف رکھنے والا ہے، اس لیے اس کو رمضان شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور روزوں اور اعتکاف اور آخری عشرے کی عبادات اور ان کے ساتھ ساتھ جو رات کی تراویح اللہ رب العزت نے عطا کی، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کریم صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر جو آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی ایک عنایت ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جب واقعہ وہ سن رہے تھے کہ اس نے 1000 سال تک بہت اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور اس نے پلک جھپک بھی گناہ نہیں کیا، تو انہیں بہت رشک آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس رشک پر پھر سورہ قدر عطا کر کے لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، آسمانی کتابچے، رسائل، وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں نازل کیے گئے۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَزْعِینَ مِن رمضان، کہ تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ میں نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَ الْإِنجِیلُ ل13 من رمضان، انجیل 13ویں تاریخ میں یعنی رمضان المبارک کا
13واں جب دن ہوتا ہے، 13 رمضان المبارک ہے، ہوئی جب تو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ وَأُنزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِن رمضان، اور زبور 18ویں تاریخ میں نازل ہوئی، یعنی جب 18واں روزہ تھا۔ روزے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، لیکن رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو انجیل کا نزول ہوا۔ اور وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِ14 خَلَتْ مِن رمضان، اور قرآن مجید 24 تاریخ گزرنے کے بعد، یعنی اس کے بعد کی کسی رات میں نازل ہوا۔ یعنی قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ جو لیلۃ القدر ہے، آخری جو عشرہ ہے، اس میں سے کسی بھی رات میں اس کا نزول ہوا۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت کا بہترین عطا کردہ ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے احادیث ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ فرامین جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں ان کو سننے، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی باب ایسا نہیں، کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ نے ہر موقع پر اپنی امت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ عبادات کے سلسلے میں جیسے کہ نماز ہے، تو نماز کا کیونکہ تذکرہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ آیا، تو مختلف احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تفاصیل کو بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی نماز کے بعد جو ذکر ہے اس کا روزے کا، تو اس کے لیے بھی مفصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے اس مبارک مہینے کی فضائل کو جس طرح اجاگر کیا، آج ہم جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان المبارک کے روزوں سے کس قدر محبت تھی، اور آپ کس قدر چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد رمضان المبارک کے روزوں سے محروم نہ رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی آج ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ محسن عظیم ہستی جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے فرامین کو سنا، پھر انہوں نے لفظ بلفظ ہم تک اور ہمارے علماء، ہمارے لوگ آج اس محنت اور لگن کے ساتھ اس دولت پر محنت کر رہے ہیں کہ تاکہ قیامت کے آخری دن تک آنے والے ہر انسان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لفظ پر لفظ ویسی ہی پہنچے جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں ملی۔ تو وہ محسنین ہستیاں، وہ محسن انسانیت لوگ جنہوں نے لفظ بلفظ ہم تک آپ علیہ السلام کے فرامین کو اور آپ کی حالات زندگی کو پہنچایا۔ کبھی بھی کسی اس محسن کا نام آئے جنہیں ہمارے مذہب اسلام کے اندر صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ امت کے سب سے بہترین طبقہ، وہ بہترین لوگ جن کے نام قرآن میں یا حدیث میں کسی بھی جگہ پر آتے ہیں تو وہ صفحہ بہت خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو سینے سے لگایا، اور پھر اپنے وطن اور مدینہ طیبہ جیسی مبارک جگہ کو چھوڑ کر وہ جدھر کو رخ کیا چلتے چلے گئے، اور اس امت تک
اپنا اس پیغام کو پہنچایا، اور یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ ہمیں جب بھی ان کا کوئی نام نظر آئے تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا کریں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ رب العزت تو راضی ہے ہی ان سے، لیکن ہم جب رضی اللہ عنہ کہیں گے تو ہم اس قطار میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جنہوں نے بھی ان محسنین کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے عن سلمان، روایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تحقیق سایہ کیا ہے تم پر ایک بڑے مہینے نے جو برکتوں والا ہے، شہر فیہ، یہ جو مہینہ ہے اس میں لیلۃ، ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، شہر، یہ جو مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ، اور اس کی رات کے قیام کو، تراویح کو اللہ رب العزت نے تطوعا، ثواب کی چیز قرار دیا ہے، من تقرب بہ فیہ، جو کہ قرب حاصل کرے اس مہینے میں، بخصلۃ، کسی بھی چیز کے ساتھ، کانا، ہے وہ، کمن، اس شخص کی طرح، ادا فریضۃ فی سواہ، جس نے ادا کیا ہے ایک فریضہ اس کے علاوہ مہینوں میں، یعنی اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی بھی نفلی کام کو کرے گا تو اس کا ثواب اتنا لکھا جائے گا جیسے اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا، ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو کوئی ادا کرے ایک فریضہ اس میں، کانا، ہے وہ، کمن، اس شخص کی طرح، ادا، جس نے ادا کی، 70 فریضۃ فی ما سواہ، کہ جس نے 70 فرائض ادا کیے اس کے علاوہ دنوں میں، سبحان اللہ، یعنی ایک فرض جو بندہ ادا کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ ایک نماز پڑھیں گے، جب ہم فرض پڑھیں گے تو ایسا ہے جیسے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے، نوافل پڑھیں گے، سنن پڑھیں گے تو وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں ہم نے فرائض پڑھے ہیں، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور مہینہ ہے رمضان المبارک کا صبر کا مہینہ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر جو ہے اس کے بدلے میں جنت ملے گی، سبحان اللہ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کے اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ معاونت کرنا، وشہر، اور مہینہ یزداد فی رزق المؤمن فیہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، من فطر فیہ صائما، جو کوئی افطار کروائے کسی روزے دار کو، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے لیے یہ روزہ افطار کروانا بخشش کا ذریعہ ہوگا،
وعتق رقبته من النار، اور اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا آگ سے. سبحان اللہ. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور ہوگا اس کے لیے ثواب علاوہ یہ کہ کرنے والے کے اجر کو کم کیے بغیر اس کا ثواب ملے گا. یعنی ایک بندے نے دوسرے کا روزہ افطار کروایا تو اس کو بھی اس کے پورے روزے کا ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے روزے کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. قالوا، صحابہ نے عرض کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا نہیں ہے کلنا ہم میں سے ہر ایک، یجدو وہ پائے ما یفطر الصائم کہ وہ روزہ افطار کروائے روزے دار کو. فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ، عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ھذا الثواب، یہ ثواب، من، جو کوئی فطر، افطاری کروائے، صائمن، کسی بھی روزے دار کو، علی تمرۃ، ایک کھجور کے ساتھ، او شربۃ ماء، پانی کے ساتھ، پانی کی چاہے ایک گھونٹ ایک گلاس کے ساتھ، او مزقۃ لبن، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا دودھ کے یا لسی کے ایک گھونٹ کے ساتھ. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے اولُهُ رحمۃ، جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانے اس کے 10 دن مغفرت کے ہیں. وَآخِرُهُ عتق من النار، اور اس کے آخری 10 دن دوزخ سے، آگ سے آزادی کی ہے. من خفف عن ملوکہ فیہ، جو کوئی ہلکا کرے اپنی رعایا، اپنے مملوک سے کام اس مہینے میں، غفر اللہ لہ، اللہ رب العزت بخش دے گا اس کو. وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور آزادی عطا کرے گا اس کو آگ سے. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ، اور زیادہ کرو اس میں، من 4 خصال، 4 عادتیں، خصلتین، 2 عادتیں، ترضون بہما، تم چاہتے ہو ان کو، ربکم، اپنے رب سے، وخصلتین، اور 2 عادتیں، لا غناء بکم، کہ نہیں ہے چارہ تمہارا ان کے بغیر، عنہما، ان کے بغیر. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ، پس لیکن 2 خصلتیں، اللتان ترضون بها ربکم، جنہیں تم پسند کرتے ہو اپنے اللہ رب العزت سے. فشہادت ان لا الہ الا اللہ، تو وہ گواہی دینی ہے اللہ رب العزت کی، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. وتستغفرونہ، اور بخشش چاہنا ہے اللہ رب العزت سے. یعنی 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں کرنی ہے. ان میں سے 2 چیزیں، ایک تو لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ، اور لیکن دوسری 2 عادتیں، اللتان، جو لا غناء بکم، ان کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے. لا غناء بکم عنہما، ان دونوں کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، نمبر 1، تم اللہ رب العزت سے جنت مانگو. وَتُعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور تم اللہ رب العزت سے پناہ مانگو اس کے ذریعے آگ سے. یعنی یہ دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اے اللہ جنت عطا فرما، اور اے اللہ دوزخ سے بچا. وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً، جو کوئی پانی پلائے گا، جو کوئی بھی پینے کی کوئی چیز پلائے گا کسی بھی روزے دار کو، تو اللہ رب العزت اسے میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں، جس کو
آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے ایک دن پہلے، یعنی شعبان کا آخری دن اور رمضان المبارک سے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس کو بیان کیا اور مکمل رمضان المبارک کے بارے میں کہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس میں کیا کیا نیکیاں کر کے کیا کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ سارا اس میں بیان فرما دیا ہے۔ تو اس حدیث کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس حدیث میں جو کچھ بیان ہے اس کو اپنے اندر رچانا اور بسانا چاہیے اور اپنے زندگی کے معمولات کو ابھی سے ہی اس طرف لے جانا چاہیے تاکہ یہ مہینہ جب آئے تو پھر ہم کسی نیکی میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے ہوئے خوب خوب نیکیاں کمانے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔